السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن اگین تربیت کے اوپر ہے، جو کہ ہے طعنہ زنی۔ طعنہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کو ایسی بات کہنا جو اس کو بے حد ناگوار گزرے، یعنی کسی کا عیب نکالنا۔ طعنہ جو ہے وہ اصل میں کسی کا عیب نکالنا ہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز دے سکے، تو شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، اکثر ساسیں جو وہ طعنے دیتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ تو اتنا جہیز لے کر آئی، اور یہ تو وہ، اس طرح انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کسی کو ایسی باتیں کہنا جو اس کو زخم دے جائیں، عیب لگائیں یا اس کو برا لگیں، وہ سب طعنوں میں آتی ہیں۔ اور ہم ایسے بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور زبان کے گناہوں میں سے کبیرہ گناہ طعنہ زنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی طعنہ نہیں دیتا، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورۃ الحجرات میں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو، نہ تم طعنہ دو اپنوں کو۔ تو سوچیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور قرآن پاک میں بھی اس کے لیے آیات اتری، تو وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو طعنہ دے رہے ہیں اور اس کو برا لگ جائے گا، لیکن اصل میں دوسرے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ ایسی بات کہنا جو دوسرے کو سمجھ بھی آ جائے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، تو یہ ہوتا ہے طعنہ، ایک قسم کا جتا دینا اس کو۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں نا، تو بہت سارے لوگ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن، دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ تو سوچیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے رشتوں میں چیک کریں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کون کون محفوظ ہے۔ کچھ لوگ ہماری زبان سے محفوظ نہیں رہتے، یعنی ہم بد زبانی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاتھوں سے بھی محفوظ نہیں رہتے، یعنی ہاتھوں میں ایک چیز ہوتی ہے مارنا، ٹھیک ہے، کسی کو مار کے اذیت پہنچانا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ مال کے لین دین میں کوئی ہیر پھیر کریں یا کچھ اور ایسا کریں کہ اس دوسرے کو نقصان پہنچ جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت غور کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ہمارے اسلام کی تعلیم ہے یہ، جو کہ ہم لوگوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہمیں اپنے زبان کے گناہوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو زبان ہے نا، کوئی جملہ انسان ایسا کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوزخ کی گہرائیوں تک چلا جاتا ہے۔ تو سوچیں کتنا عذاب ہے ہماری زبان۔ صرف اگر ہم اس زبان پہ کنٹرول کر لیں نا، کہتے ہیں نا کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ کیوں اتنی زبان کے اوپر جو ہے وہ نصیحتیں ہیں؟ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اگر کسی کو پرکھنا ہو تو اس کا اخلاق چیک کرو، اور کم بولو، تولو پھر بولو۔
یعنی یہ سب چیزیں ہماری زبان سے ریلیٹڈ ہیں. تو سوچیں ایک تانا جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، 2-3 سیکنڈ کے لیے ہم اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں نا تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. بہت دل کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا جواب دیں، کرارا سا جواب دیں، کسی کو بتائیں کہ ہمیں یہ چیز پتہ ہے، کسی کو تانا دیں، کسی کو کچھ کریں، لیکن اگر آپ یہ کنٹرول کر گئے تو آپ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا لیسن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. پہلی چیز تھی، پھر ریکیپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا. پہلی چیز تھی دلوں کی صفائی، سیکنڈ تھی پازیٹیو تھنکنگ، تھرڈ بدگمانی سے پرہیز، فورتھ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور آج کا لیسن ہوا تانا زنی سے بچنا، زبان کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اور میں اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.